السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، سبق نمبر ہے 71 وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، متفق علیہ۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر فرض نماز کے اختتام پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، فرما روائی بادشاہت اسی کی ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے، اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو روک لے اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں، اور کسی عزت و شرف والے کو تیرے ہاں کوئی بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر فرض نماز کے اختتام پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اکیلا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی کی طرف حاجات و ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کیا جائے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر ایک چیز اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے خالق کی طرف ہر وقت محتاج ہے۔ وہ اللہ قادر و مطلق ہے، کسی کو کچھ دینے اور نہ دینے کے جملہ اختیارات بلا شرکت غیر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اللہ کے ہاں دنیاوی جاہ و حشمت، عزت و سلطنت اور اسی طرح کچھ بھی منافع بخش نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا فرض نماز سے فارغ ہو کر پڑھنا مستحب ہے، اور تشہد کے بعد بھی سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جانا درست ہے۔ اگلی حدیث، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر کل صلاۃ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، رواہ البخاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے آخر میں، نماز کے اندر یا نماز کے بعد، دونوں طرح، نبی علیہ السلام ہر نماز کے آخر میں یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بخل سے، تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں رذیل ترین بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں دنیا کے فتنے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ یہ دعا بھی میرے پیارے بھائی تشہد پڑھ لینے کے بعد، درود پڑھ لینے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا یا سلام پھیر کر یہ دعائیں پڑھنا دونوں طرح درست ہے۔ اس دعا میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بخل اور بزدلی سے اللہ کی پناہ طلب کی، اور ذلیل ترین عمر سے، یعنی بڑھاپے کی وہ عمر جس میں انسان بچوں کی طرح کمزور ہو جاتا ہے اور
اپنے آپ پر، حتیٰ کہ پخانہ اور پیشاب بھی کپڑوں پہ نکل جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کمزور سے کمزور ترین بن جاتا ہے، تو اس عمر سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔ اگلی حدیث، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا وقال اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رواہ مسلم۔ جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ امام مسجد نبوی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام، مکمل دعا، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، اے اللہ تو سلام ہے، یعنی تو ہی سلامتی والا ہے اور سلامتی تجھ ہی سے ہے، اے بزرگی اور عزت کے مالک تو بڑی برکت والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب دونوں طرف سلام پھیر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کہتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، اور اسی طرح آگے دیگر احادیث آئیں گی کہ جن میں یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام جب نماز سے سلام پھیرتے 1 مرتبہ میں کہتے اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام اور دیگر دعائیں پڑھتے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم کہ نماز سے سلام پھیر کر استغفر اللہ، یہ بطور شکر کے پڑھا، اور یہ کہ اگر نماز میں کوئی کمی پیشی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگ لی جائے۔ استغفر اللہ پڑھنا کہ وسواس اور خیالات پیدا ہونے کی وجہ سے جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر استغفر اللہ پڑھ لینا۔ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بعض لوگوں نے اس کے اندر بھی اضافہ کیا اور مسنون الفاظ پر ان کو صبر نہ ہو سکا، اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامَ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، تو یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، رواہ مسلم وفی روایت اخری ان التکبیر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہا اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا پڑھا، تو یہ مجموعی طور پر ہو گئے 99، یعنی ایک کم 100 ہوئے، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آگے یہ مکمل پڑھا، تو ایسے شخص کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں کہ
کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہے، 34۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا، اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اس تعلق سے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ گناہ اگر اللہ کے تعلق سے ہے، حقوق اللہ میں ہے، کبیرہ گناہ ہے تو 3 شرطیں، اور حقوق العباد میں ہے تو 4 شرطیں۔ ایک یہ کہ گناہ کو چھوڑ دے، 2 یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو، اور 3 یہ کہ توبہ کرے سچے دل سے، توبۃ نصوحا۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے ہے تو جس بندے کے تعلق سے اس نے زیادتی کی، جو بھی معاملہ ہے، اس سے معافی مانگے اور اس غلطی کا ازالہ کرے۔ تو بہرحال جو بھی فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بھلے وہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوا اگر ہم 5 وقت میں نماز پڑھیں، سوچئے 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ ہماری ونڈو کس قدر فریش ہوگی، کس قدر وائرس جو ہے وہ ریموو ہوگا۔ تو یہ تسبیحات پڑھنا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اینٹی وائرس کو ختم کر دیتا ہے، یہ کلمات گناہوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ 5 مرتبہ دن میں نماز اور 5 مرتبہ میں یہ کلمات پڑھنا، تو 5 مرتبہ 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ ہماری ونڈو فریش ہوتی رہے گی، اعمال نامے میں سے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ختم ہوتے رہیں گے۔ اور اس حال میں اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو سبحان اللہ، وہ کس قدر ہلکا پھلکا ہوگا اور کس قدر گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر قبر اور آخرت کی زندگی کی طرف روانہ ہوگا۔ اس حدیث کا یا اس دعا کا یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بخاری مسلم میں ہے کہ فقراء مہاجرین صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار صحابہ جیسے جناب ابو طلحہ، جناب عثمان رضوان اللہ علیہما، ان جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے بڑے درجات لے گئے، تو ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ نمازوں کے بعد یہ کلمات کہا کرو، نمازوں کے بعد یہ کلمات تم کہا کرو، اس طرح تم بھی بڑے اجر و ثواب کے مستحق قرار پاؤ گے، الا یہ کہ کوئی شخص بھی ان کلمات کو ادا کرنے والا ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ مذکورہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار پڑھنے کا جو ہے آپ نے تلقین فرمائی اور سکھائے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب ذکر بعد الصلاۃ، حدیث نمبر ہے 843، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 595 نمبر کی حدیث۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب مالدار صحابہ کرام کو، عثمان جیسے صحابہ کو معلوم ہوا ان کلمات کا پڑھنا، تو انہوں نے یہ بھی کہنا اور یہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس حدیث میں ہے کہ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک مکمل پڑھنا، یہ 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اگر اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے گا تو پھر لا الہ الا اللہ کو نہیں پڑھنا۔ اگر اللہ اکبر 33 بار پڑھے گا تو 100 کی گنتی پورا کرنے کے لیے پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ اللہم لا مانع، اسی طرح جو ہے وہ
اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، یہ کلمات پڑھنے ہیں، بھلے یہ سلام سے پہلے پڑھے سلام کے بعد پڑھے، دونوں طرح درست ہے۔ اور اس کا صحیح طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ سلام پھیرا آپ نے، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، استغفر اللہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دیگر جو مسنون دعائیں ہیں۔ جبکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں دیوبندی بریلوی ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی، ان نمازیوں کا حال یہ ہے، دیوبندی اور بریلویوں میں 100 میں سے 100 کو کوئی پتہ نہیں ہے، 100 میں سے 100 کو، کیا امام کیا مقتدی، کیا عالم کیا جاہل، کوئی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد سلام پھیر کر اللہ اکبر، استغفر اللہ اور یہ مسنون اذکار۔ اسی طرح دیوبندی اور بریلوی پبلک میں سے یا علماء میں سے بس نماز کے تشہد میں آخری میں تشہد پڑھا، درود پڑھا، اور درود کے بعد ربی جعلنی پڑھا اور سلام پھیر دیا، کوئی پتہ نہیں کہ مسنون دعائیں کون کون سی ہیں۔ اور پیچھے رہ گیا معاملہ اہل الحدیث پبلک کا، تو اس میں سے ایک بڑی اکثریت کو ان دعاؤں کا کوئی پتہ نہیں۔ اہل حدیث پبلک میں سے بھی ایک بڑی اکثریت تشہد، درود پڑھا، ربی جعلنی پڑھی اور نماز خلاص ختم ہو گئی، کوئی پتہ نہیں ہے ایک بڑی پبلک کو کہ نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھنا ہے، نماز کے اندر اللہم انی اعوذ بک من البخل پڑھنا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھنا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر مسنون دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں مگر نماز گناہوں سے روکنے والی نہیں ہوتی، نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر وہ نماز پر نور نہیں ہوتی۔ تو جو بھی مسلمان ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اس کو چاہیے نماز ایسی نماز پڑھے جو نماز امام مسجد نبوی، امام بیت المقدس جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ فرقہ پرستی، فرقہ واریت کو پیٹھ پیچھے دور پھینکتے ہوئے اور جاہلیت کو دور پھینکتے ہوئے ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے، نماز ہو یا دین کے دیگر احکامات، بالخصوص یہاں چونکہ نماز ٹاپک ہے تو نماز کے اندر ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر ضروری ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا بریلوی، کلمہ پڑھنے والا دیوبندی، کلمہ پڑھنے والا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا وہ اہل حدیث ہے، ضروری ہے کہ وہ نماز میں، نماز پڑھنے کے طریقے میں جناب امام مسجد نبوی، امام بیت المقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے، فالو کرے، آپ کی اطاعت اور آپ ہی کی پیروی کرے۔ تو جب ہم ایسی نماز پڑھیں گے جس نماز کے شروع میں اللہم باعد بینی و بین خطایا ہوگا، جس نماز کے اینڈ کے اندر اللہم انی ظلمت ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہوگا، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن ہوگا، اللہ اکبر ہوگا، استغفر اللہ ہوگا، اللہم انت السلام ہوگا، سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ ہوگا، اللہ اکبر ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہوگا۔ تو سبحان اللہ یہ وہ نماز ہوگی جو معراج پر ملی، یہ وہ نماز ہوگی جو بیت اللہ کے پاس جبریل نے سکھائی، یہ وہ نماز ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوگی، یہ وہ نماز ہوگی جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ وہ نماز ہوگی جو جناب مالک بن حویرث نے پڑھی ہوگی، جو جناب عبداللہ بن عمر نے، جو جناب ابو بکر اور عمر اور عثمان نے پڑھی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ نماز ہوگی کہ کسی کے گھر سامنے نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرے، میل کچیل دور، جب ایسی نماز پڑھیں گے جو حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفۃ الصلاۃ کے اندر بخاری مسلم وغیرہ سے نقل کی، جب یہ نماز ایسی نماز ہوگی
تو بغیر کسی شک کے ہم کہیں گے یہ بندہ مومن کی معراج ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس طرح ہم نماز کو ادا کریں۔ ایسی نماز نہ ہو کہ نمازی نماز پڑھ کر نماز کا چور کہلائے، ایسی نماز نہ ہو، نمازی نماز تو پڑھ لے مگر وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے والا ہو، ایسی نماز نہ ہو کہ جو ضعیف حدیث کے مطابق دوبارہ لپیٹ کر بدبودار ہو کر بندے کے منہ پر مار دی جائے اور نماز کہے ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ نماز ایسی نماز ہو کہ سبحان اللہ وہ گناہوں کو ختم کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، پھر وہ نماز پڑھنے کی توفیق دے جو امام مسجد نبوی، امام مسجد بیت المقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔